بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی اسلام کے اندر ایک وہ شعار ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت کے دن تک یہ عمل جاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین کو یوم نحر کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا جانوروں کی قربانی اور ان کا خون گرانے سے زیادہ کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے۔ حضرت آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا تذکرہ سورہ المائدہ میں ہے۔ اس میں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور قابیل کی قربانی مسترد ہو گئی تھی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے امت مسلمہ قیامت کے دن تک یہ قربانی کا عمل جو ہے جاری رکھے گی، انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے حکم سے دی تھی، لیکن اللہ نے ان کے بیٹے کو شری کی ذات سے بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا جنت سے بھیج دیا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرو۔ موجودہ حالات میں کورونا نے زندگی کے تمام معمولات و معاملات کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر انسان بے بس ہے اور اس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کائنات کو چلانے والی کوئی ہستی ہے جو تمام معاملات کو چلاتی ہے، اور اس کے بغیر اپنے سارے وسائل اور اپنی ساری ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کی معاملہ جو ہے اس کو کیسے کیا جائے۔ قربانی تو کرنی ہے اور اپنے وقت پر کرنی ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے لیے 3 دن یعنی یوم نحر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کا دن ہے، اور اس کے بعد 2 دن یا بعض روایات کے مطابق یا بعض ائمہ کے نزدیک اس کے بعد 3 دن، ان دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اور یہ قربانی جو ہے یہ ان حالات میں دینی تو لازمی ہے، لیکن اگر اگلے سال حالات ٹھیک ہوں گے تو مزید قربانیاں دی جا سکتی ہیں، لیکن جن لوگوں پر قربانی واجب اور فرض ہے انہیں قربانی سے فرار نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک یہ کہا جا رہا ہے جی کہ آپ یہ پیسے اپنے رشتہ داروں کو دے دیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت آپ سمجھتے ہیں؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے یہ مسئلہ چل رہا تھا، اور منکرین حدیث اس فتنے کو اٹھائے ہوئے تھے کہ اتنے ہزاروں لاکھوں جانور جو ہیں وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں اور اتنے بہت بڑی رقم ضائع کر دی جاتی ہے۔ اس کا جواب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، قربانی کی شرعی حیثیت، قربانی کا شرعی معاملہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ان کا کتابچہ ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس میں کہیں نقصان نہیں ہے انسانیت کے لیے، دنیا کے اندر بھی نفع ہے اور آخرت میں بھی، اور اس میں اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کتنے بے شمار لوگوں کو اس سے روزگار ملتا ہے، کتنے بے شمار لوگوں کی سال بھر کی جو انکم ہے وہ ان کو وصول ہونے کا موقع ملتا ہے، جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں، جو جانوروں کو خریدتے ہیں، جو جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، جو آگے پھر اس کو ذبح کرتے ہیں، اور اس طرح سارا یہ کام پھر آگے اس کی کھالیں جو ہیں، سارے کا سارا کام جو ہے یہ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء، قرآن کے حکم کے مطابق یہ دولت کو معاشرے کے اندر پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ پھر غریب لوگوں کو اس کے ساتھ غریب لوگوں کو گوشت بھی ملتا ہے جو سال بھر نہیں کھا سکتے، اس لیے موقع ہوتا ہے کہ جس میں ان کے گھر کے اندر بھی خوشیاں ہوتی ہیں، تو اس کو ضائع کرنے کے معنوں میں نہیں لیا جا سکتا ہے کہ تو عبادت ہے، عبادت کو یہ لفظ دینا ہی بڑی گستاخی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ دنیاوی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے اور انسانی ضروریات کے لحاظ سے اور انسانی اقدار اور جذبات کے لحاظ سے اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ابھی ایک فتوے بھی آ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قربانی کی جائے، یہ قربانی مؤخر کر دی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مؤخر نہیں ہو سکتی، اس کے لیے وہی دن ہیں جو اللہ کے نبی نے مقرر کیے ہیں، اس کے بعد آپ صدقہ کر سکتے ہیں، قربانی نہیں۔ اور قربانی جو کرنی ہے جس آدمی کے اوپر فرض ہے اسے یہ لازمن کرنی چاہیے، اور اگر فرض نہیں ہے تو وہ اس سال میں نہ کرے۔ یعنی بعض اوقات ایک آدمی مستحب طور پر بھی کر دیتا ہے، شوق کے طور پہ بھی اور محبت کے طور پہ بھی کر دیتا ہے، شوق کے طور پر کر دیتا ہے، تو اس سال وہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جن پر فرض ہے ان کو لازمن کرنا ہے۔ ایسے فتوے ٹھیک نہیں ہیں کہ جو ایک اللہ کے نبی کی سنت کو
معطل کرنے کے حق میں فیصلہ. اور پھر اس کے متعلق قرآن نے کہا ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ قرآن میں ان قربانی کے جانوروں اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے پٹر تک کے لیے کتنی حرمت کا. حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سورہ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلائد کا ذکر کیا، جو ان قربانی کے جانوروں کے گلے میں کوئی علامت ڈالی جاتی ہے. تو جب قرآن مجید کے اندر اس کا حکم بھی ہے، اور قرآن مجید میں سورہ الحج میں تو بالکل واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ قربانی کے جانور جو ہیں ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت کھاؤ بھی، اور غربا میں بھی تقسیم کرو. اور بالکل اسی طرح سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ یہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے ہیں تو آپ نے اگرچہ حج تو ایک ہی کیا ہے لیکن ہر سال آپ نے قربانی دی ہے. حج میں آپ نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، جس میں سے 7 یا بقول بعض محدثین کے بعض روایات کے مطابق 67 یعنی 67 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. باقی کے بارے میں حضرت علی کو کہا کہ علی تم ذبح کرو، پھر حکم دیا کہ علی ان سب کا اچھی طرح گوشت تیار کرواؤ، اور پھر اس کے بعد یہ تمام کا تمام گوشت جو ہے یہ تقسیم کرو ضرورت مندوں میں، دوستوں میں، احباب میں، یہ سارا تقسیم ہو جانا چاہیے. حضور ہر سال 2 قربانیاں کم از کم کرتے تھے، اور آپ فرمایا تک کرتے تھے اے اللہ یہ ایک مینڈا محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال کی طرف سے ہے، اور دوسرا مینڈا جو ہے یہ امت محمد کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو زندگی بھر قربانی دینے کی استطاعت نہیں پاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 قربانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر، آپ کی سنت کے اندر موجود ہے. تو بس میں تو یہی کہوں گا. آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ اے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں یہ قربانی کیا ہے؟ ہاں تو آپ نے فرمایا کہ یہ قربانی جو ہے یہ سنت ابیکم ابراہیم، ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کیا وما لنا منہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعر حسنہ، کہ ہر جو جانور تم ذبح کرتے ہو، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، جو بھی ہے، تو اس کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملتی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ جانوروں کے بال کتنے ہوتے ہیں. اچھا یہ ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ کچھ غیر مقلد ہیں، یہ کون ہے؟ ہم وہ اختلافی معاملے پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن کسی نے کہا اگر کچھ نہیں ملا تو ایک انڈا ہی ذبح کر لو، یہ بھی ایک کہیں میں نے پڑھنے کی. بہرحال اس کے لیے جانور جو ہے اس کے خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن انڈا بھی آپ اگر یعنی مرغی بھی اگر آپ ذبح کرتے ہیں تو صدقے کے طور پر تو کر سکتے ہیں. قربانی کے لیے جو کم از کم جانور ہے وہ بکرا، مینڈا، چھترا، دمبا، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی خاص ایک عمر ہو، یعنی دوندا کم از کم ہو، اور وہ بکرا جو ہے اس کی عمر خاص ہوتی ہے اور دمبے کی عمر خاص ہوتی ہے جس میں وہ دوندا ہو جاتا ہے. تو قربانی دینے کے قربانی کے لائق ہو، قربانی کے لائق ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی اس کا عضو جو ہے وہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، آنکھ اس کی ٹھیک ہو، اس کے سارے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی دی جاتی ہے. یعنی اللہ کی راہ میں ایک خوبصورت چیز جو ہے، اللہ کی راہ میں ایک خوبصورت اور کامل چیز جو ہے وہ دی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ نے ہمیں وقت دیا اور آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہمارے ساتھ سیر حاصل بات کی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.